حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار کیسے کیا ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار کب دیکھا کہ آپ ان سے اتنے متاثر ہیں؟ حضرت بلال حبشی نے جواب دیا کہ میں غلام تھا اور مکے کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا، باہر آنا جانا بھی بہت کم ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار مجھے بخار ہو گیا، میرے مالک نے مجھے جو پیسنے کا حکم دیا تو مجھے اتنا تیز بخار تھا کہ مجھ سے جو نہیں پیسے جا رہے تھے۔ میں نے لحاف اوڑھا اور ٹیک لگا کر بیٹھا اور مجھے اونگ آ گئی۔ میرا مالک جب مجھے دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں تو اس نے مجھے لحاف اوڑھے جب سوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے آ کر مجھے اوپر سے لحاف کھینچ لیا، مجھے زد و کوب کیا، مجھے کوڑے مارے اور میری قمیض بھی اتروا دی، اور مجھے سخت سردی میں بٹھا کر یہ حکم دیا کہ اب اس سردی میں بیٹھ کر جو پیسو۔ کچھ دیر گزری، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کہا کون ہے، آ جائیں۔ جب وہ شخص اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی مطمئن اور نورانی چہرے والا شخص ہے، اور نہایت ہی مطمئن انداز میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ اے جوان کیوں روتے ہو؟ تو بلال کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بہت سخت لہجے میں جواب دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو، آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ یہاں سبھی لوگ حال پوچھتے ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا، جاؤ اور جا کے آپ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ قصہ مختصر کے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سخت جملے کہے اور وہ شخص چلا گیا، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ دیکھا یہ صرف پوچھنے ہی والا تھا جو واپس چلا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جوان پھر آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ اور چند کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ گرم دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور مجھے یہ کہا کہ کھجوریں کھاؤ اور دودھ پی کر سو جاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پھر بہت ہی سخت جملوں میں یہ پوچھا کہ اگر میں سو جاؤں گا تو یہ جو کون پیسے گا؟ تو اس شخص نے مجھے جواب دیا کہ اے نوجوان، آپ جا کر سو جائیں، آپ پسے ہوئے جو صبح مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے کھجور کھائی، دودھ پیا اور جا کر سو گیا۔ وہ جوان ساری رات میرے جو پیستا رہا۔ دوسرے دن پھر ہی ایسا ہوا، میں جیسے ہی جو پیسنے بیٹھا تو وہ شخص پھر آیا، اس نے مجھے دودھ دیا، مرہم دیا، کھجوریں دیں اور یہ کہا کہ کھا کر سو جاؤ۔ حتیٰ کہ 3 دن تک وہ شخص اسی طرح مجھے کھجوریں اور دودھ دیتا رہا، یہاں تک کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یعنی ان کا جو بخار تھا، ان کو جو ٹمپریچر تھا، ان کی جو طبیعت خراب تھی وہ ٹھیک ہو گئی، اور 3 راتیں مسلسل ان کے جگہ پر کوئی اور شخص جو پیستا رہا۔ اور حضرت بلال نے روتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو ایک حبشی غلام کی خاطر 3 راتیں مسلسل جو پیستے رہے۔ آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا نے عشق بلال کے اوپر بہت سے قصے سنے ہوں گے، بہت سی احادیث سنی ہوں گی کہ حضرت بلال جو تھے وہ عاشق رسول ہیں، اور وہ عاشق رسول تھے، وہ اتنی رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ کے لیے مارے کھاتے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم انسان ہیں۔ حضرت بلال نے رسول اللہ کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں وہ بعد میں اٹھائیں، سب سے پہلے رسول اللہ نے حضرت بلال کے لیے مشقت اٹھائی۔ 3 راتیں انہیں مسلسل آرام دیا اور ان کی جگہ پر خود جو پیستے رہے، اور وہ بھی اپنا تعارف کرائے بغیر۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص جو اپنا تعارف بھی نہیں کرا رہا، اپنا نام بھی نہیں بتا رہا، اور وہ ایک غلام کے لیے 3 راتیں مسلسل، اور وہ بھی سردی کی سخت راتیں جو پیس رہا ہے۔